ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑا ہوا ہے تو وہ چھوڑ دیا جائے گا، کتنے بھی بڑے کانڈ کر لے وہ چھوڑ دیا جائے گا. یا پھر کوئی پیسے والا شخص ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، پیسے دے کے چھٹکارا پا لیتا ہے، اب وہ کچھ بھی کرے رہتے ہوئے. اسلام اس تعلق سے صاف کہتا ہے اگر کوئی زنا بالجبر کرتا ہے، اگر کوئی شخص زبردستی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کی سزا ایک ہی ہے. کیا ہے سزا؟ قتل کر دیا جائے، اسے لوگوں کے سامنے لٹکا دیا جائے، اسے عبرت بنا دیا جائے. اب جب ہم پہلے یہ بات کہتے تھے نا تو نان مسلم بھائی ہمارے یہ سن کر کہتے تھے یہ کیسی سزا ہے، انسان سے غلطی ہو گئی توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، یہ کیسی سزا ہے کہ اسے عبرت بنا دیا گیا. تو جب ہم ان سے یہ سوال کرے گھما کر کہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی یہ کیس کرتا، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کیس کرتا، اگر آپ کی ماں کے ساتھ کوئی یہ کیس کرتا تو آپ کیا کرتے؟ تو کہتا کہ میں اسے قتل کر دیتا. مطلب اپنے ٹائم پر قانون چینج اور دوسرے کی ماں بہن کے ٹائم پر قانون چینج. تو پتہ چلا اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہی 100% درست ہے. جن کنٹری میں اسلامی قانون نافذ ہے نا وہاں پر ایسے کیس نہیں ملتے. ہم یہ نہیں کہتے اسلامی قانون نافذ کرو، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کی سزا ایسی متعین کی جائے کہ یہ رہتی دنیا کے لیے عبرت بن جائے. لوگ یہ گھنونی حرکت کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن ہم نے کیا کیا، اسے بہت ہلکے میں رکھا. کس لیول کے ساتھ درندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بچی کو پتہ ہے. پہلی بات اس کے گلے کی ہڈی توڑی گئی، اس کے سر کو پھاڑا گیا، اس کے سر کو کانچ پر مارا گیا، اس کے چہرے سے جو چلا رہی تھی نا تو اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے کانچوں سے اسے دبایا گیا. یہ اس طرح کی بے رحمی کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی اور پلس اسے مار بھی دیا گیا. اور سونے پہ سہاگا جس کا نام اٹھ کے آیا ہے نا وہ خود کون ہے؟ آپ کا، میرا، ہم سب کا محافظ بن کے بیٹھا ہوا ہے، پولیس والا، پولیس سے جڑا ہوا شخص جس کا نام اٹھ کے آیا. میں نہیں کہتا کیا ہے، لیکن پورے ثبوت تو اسی کی طرف جا رہے. اور اس سے پہلے بھی اس نے بہت سے کام، اس کی 3 بیویاں تھیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا. اب یہ مت سننا 3-4 بیوی سن کے کہ مسلمان ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ نان مسلم ہی ہے. صرف آپ، میں، اسلام صرف بدنام ہے. کام کون کر رہا ہے؟ سارے جو اسلام کا لیبل بھی نہیں لگائے ہوئے وہ لوگ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن بدنام آپ، ہم سارے اسلام ہے. اسلام کا قانون صاف ہے، اگر کوئی شخص، لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں رضامندی کے ساتھ بھی نا تب بھی انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر رضامندی کے ساتھ نہیں، زنا بالجبر ہے، تو پھر اسے کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. صاف ہے اسلام کا قانون. اگر یہ نافذ ہو جائے تو مجھے بتاؤ کیا یہ سارے کے سارے جتنے بھی زیادہ فحاشی پھیل رہی ہے، جتنے بھی زیادہ ریپ پھیل رہے ہیں، وہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ ایک بندے نے یہ حرکت کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کا پیر کاٹ دیا گیا، اسے چوراہے پر لٹکا دیا گیا، عبرت بنا یا نہیں بنا؟ دوسری مرتبہ کوئی شخص وہ قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا یا نہیں سوچتا؟ لیکن ہمارے یہاں قانون نہیں، وہ 50 سال تک تو اس کا کیس چلے گا، اس کے بعد بری بھی ہو جائے گا. وہ یہ کیس ہمارے یہاں چلتے ہیں. تو ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ یہ جو بھی کیس ہوا ہے ان کی سزا صرف ایک ہی ہونا چاہیے، وہ ہے سزائے موت، تاکہ کل کو کوئی دوسرا شخص یہ قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے. مجھے بتاؤ، لڑکی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ تو بہت اچھا لگتا ہے زبان سے، لیکن بچی سوائے اپنے گھر کے کہیں سیف نہیں ہے. وہ آن ڈیوٹی تھی، وہ ہاسپٹل میں کیا کر رہی تھی؟ ڈیوٹی، نائٹ شفٹ چل رہی تھی اس کی. وہ آرام کرنے کے لیے جاتی ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے 2 سے 4 کے درمیان، وہ بھی نہیں بلکہ 4 سے 5 جو ہلکی ہلکی صبح بھی ہو جاتی ہے، اس ٹائم پر یہ کام پورا انجام دیا گیا ہے. میرے بھائیو، اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو ہم حکومت سے ہی کہیں گے کہ انہیں سزائے موت دی جائے. دوسرا ہم کہیں گے اس کے حل کی طرف بھی تو جاؤ کہ اس کا حل کیسے ہوگا، یہ ریپ کیوں پھیل رہے اتنا زیادہ. اس کا حل ایک ہی ہے
کہ جتنی بھی زیادہ فحاشی والی فلمیں بن رہی ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے, حکومت اسے بند کرے. انسان جب فحاشی والی فلمیں دیکھتا ہے, انسان جب بیٹھ کر موبائلوں میں غلط چیزیں دیکھتا ہے, سنیما ہال میں جا جا کر غلط چیزیں دیکھتا ہے, تو پھر کیا ہوتے ہیں, اس کے جذبات جاگتے, بھڑکتے, اور پھر اب اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ غلط کام کو انجام دیتا ہے. ابھی میں نے ایک کیس سنا, چند نوجوان تھے, وہ گئے کسی ہال میں مووی دیکھنے کے لیے. مووی دیکھ کر وہ نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد ایک لڑکی کو اغوا کرتے ہیں اور سیم کام اس کا ریپ کرتے ہیں, اور ریپ کرنے کے بعد اس کو جان سے مار دیتے. کیوں کیے بھائی؟ ریزن بھی تو دیکھو آپ. ریزن یہ تھا کہ وہ نکلے کہاں سے تھے, سنیما ہال سے, اور وہاں پر وہ ویسی چیزیں دیکھ کر نکلے تھے کہ ان کے جذبات بھڑک رہے تھے. تو ہم حکومت سے یہ بھی اپیل کریں گے, جتنی گندی چیزیں چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اسے بائیکاٹ کرے. اصل کام تو ہمارا یہ ہونا چاہیے. یہ ہر جگہ چل رہا ہے, ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان میں. یہ تو ہمارے یہاں لوگ اسے زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے, اور کرنا بھی چاہیے. دوسری کنٹری میں یہ کام نہیں ہوتے, یہ کام بہت زیادہ عروج پر, تو غلط کام سارے ہیں لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے, کرنے دے رہے, کیونکہ ان کے یہاں یہ اتنی بری چیز نہیں ہے. لیکن ہندوستان میں کچھ تو شرم حیا باقی کچھ ہے, 100 میں سے 5% باقی ہے, لیکن باقی ہے. تو اسے باقی رکھنے کی ضرورت ہے, اسے اور بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جتنے بھی زیادہ لوگ غلط کام کی طرف جا رہے ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دینے کی ضرورت ہے. اور ہم بحیثیت مسلمان ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں. آپ سے سوال ہوگا, مجھ سے سوال ہوگا, اگر میری بہن ہے, میری بیٹی ہے, تو مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان کی پرورش کیسے کی. مجھ سے آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اسے کالج بھیج دیا اور پھر اس کی دیکھ بھال کی یا نہیں کی. آپ کالج بھیج دیتے تھے, آپ خود گھر میں بیٹھے رہتے تھے, وہ جو کر رہی ہے کرنے دو, اور وہ شام میں واپس کالج سے آ جا رہی, تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. اگر وہ غلط کام میں ملوث ہوتی ہے تو آپ سے سوال ہوگا. اللہ کہے گا قوام تھا تو, حاکم تھا تو, پاور تھی تیرے پاس, لیکن تو خود دیوس بن کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اور تیری بیٹی باہر کالج جاتی تھی. کالج جانے کے خلاف ہم اور آپ نہیں, ہم کہتے ہیں بیٹیوں کو پڑھاؤ, لیکن ہم ساتھ میں کہتے ہیں آپ کو ضروری ہے ان کی حفاظت کرے, خود گھر سے کالج لے جائے, پھر کالج سے خود واپس لے آئے. یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو تب بیٹیوں کو پڑھاؤ. اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ہو تو آپ کو بیٹیوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ ماحول ہی ایسا چل رہا ہے. جب کوئی عورت آن ڈیوٹی, وہ بھی ہاسپٹل کے اندر سیف نہیں ہے, تو کیا ذمہ داری لے سکتے ہو کہ وہ روڈ پہ سیف ہوگی. اس لیے آج کے ٹائم پر ضروری اپنی بچیوں کو پڑھاؤ, اپنے خود کے اسکول کھولو جہاں پر آپ کی بچیاں سیف ہو, اور کیمرے زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے. جہاں پر یہ کیس ہوا وہاں پر کیمرے بھی موجود نہیں تھے. شرم کی بات تو یہ ہے, آج سی سی ٹی وی کیمرہ کہاں کہاں نہیں ہے, ہر جگہ موجود ہے. آپ راستے پہ چل رہے ہو, کیجریوال کے کیمرے لگے ہوئے, آپ کا موبائل چوری ہو گیا تو وہ بھی پکڑا جا رہا ہے آج کے ٹائم پر. لیکن جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود نہیں تھے. تو بہت زیادہ شرم کی بات ہے. ہم اپنی بچیوں کی خود حفاظت کریں, یہ نہ سوچے کہ باہر وہ خود سے اپنی حفاظت کر لے گی. نہیں, ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. اگر بھائی ہے تو کسی اور کی بیٹی یا بہن کے اوپر نظر مار رہا ہے تو یہ سوچ لو کہ بھائی تیرے گھر میں بھی تیری بہن اور بیٹی ہے. گھر مائیں بیٹا پلٹتا ضرور ہے. آج اگر کسی کے ساتھ کھیلو گے تو کل تمہاری بھی عزت کے ساتھ کھیلا جائے گا. یہ مت سوچو نہیں ہوگا. اللہ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے, اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا تو آخرت تو ہے ہی ہے. لیکن اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ آپ اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہو, رات رات بھر بیٹھ کر اس سے چیٹنگیں کرتے ہو, اس سے باتیں کرتے ہو, تو یہ بھی یاد رکھو آپ کی بہن بھی کمبل میں کسی سے بات کر رہی ہوگی. پھر یہ چیز مت کہنا کہ تو کیسے بات کر رہی ہے, کیونکہ لڑکی کے لیے الگ قانون, لڑکے کے لیے الگ قانون یہ نہیں ہے. قانون دونوں کا برابر ہے. اگر آپ کو کسی غیر محرم سے بات کرنا الاؤڈ نہیں ہے, ویسے ہی اور لڑکی کو بھی نہیں ہے. اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن کو بھی روکے. آپ ویلنٹائن ڈے کے دن پھول لے کر کسی اور کی بہن کے لیے جا رہے ہو تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے کہ آپ کی بہن کے لیے کوئی اور لائے تو آپ اسے منع کرے. لانے دو, کس پاور سے آپ روک سکتے ہو؟ تو قانون اپنے اوپر نافذ کرو پہلے. آپ اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلو گے تو کوئی اور شخص بھی تمہاری بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلے گا. ہر شخص اگر یہ سوچنے لگ جائے کہ میں
کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلوں گا تو سارے کھیل کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے واسطے آج کے ٹائم پر ضرورت ہے اپنی بچیوں کی حفاظت خود کرو، خود محافظ بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو تو کیا اسے جنت مل جائے گی؟ بتاؤ جلدی۔ گھننے بنے مت بیٹھے رہو، میرے کو بہت غصہ آتا ہے ان چیزوں سے، جو خاموش بیٹھے رہتے اور کونے میں۔ ویسے الحمدللہ ہمارے خود میں تو اثر نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اگر آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو تو کیا آپ کو جنت مل جائے گی؟ جلدی بولو۔ ہاں، جنت نہیں ملے گی بھائی۔ بیٹی پیدا ہونے کے ساتھ اس کی پرورش کمپلسری ہے، اور صرف پرورش نہیں، پھر اس کے بعد اس کو اس کے گھر تک پہنچانا بھی کمپلسری ہے، تب جا کر آپ کو جنت ملے گی۔ بیٹی پیدا کر لینا بڑی بات نہیں ہے، بیٹی کی حفاظت کرنا، اس کی صحیح پرورش کرنا بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں ابھی بچی چھوٹی ہے تو کیا گیم چلتا ہے؟ اسے اسکرٹ پہنا دو، کیا ہے ابھی تو کیا ہے چھوٹی ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے، اسے جینس پہنا دو، ابھی تو کیا ہے چھوٹی ہے، اور وہ ویسے بڑی ہو کر وہی حرکت پھر کرنے لگتی ہے، اور پھر پریشان ہوتے کیا کروں، کیسے مسئلہ حل کروں۔ تو پرورش کہاں سے چالو ہوتی ہے؟ بچپن ہی سے۔ لڑکی پیدا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ لڑکے کے لیے یہ فضیلت نہیں بتائی ہے، لڑکی کے لیے فضیلت ہے، جس کے گھر 2 بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی صحیح پرورش کرے تو جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر 2 نہیں 1 ہی بیٹی ہوئی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر 1 بیٹی بھی ہوئی اور اس کی صحیح پرورش کرتے ہو تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے بیٹی کی فضیلت۔ لیکن شرط ہے بھائی پرورش کرو صحیح اپنی بچیوں کی، اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ حضرت فاطمہ کون تھی، اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ امی عائشہ کون تھی۔ آج ہماری بچیاں کتنی ایکٹریس کو جانتی ہے نہیں جانتی، کتنی زیادہ ہیروئن جتنے بھی خبیثہ پھیلی ہوئی ہے جانتی نہیں جانتی، لیکن ہماری بیٹی ہماری بہنیں ہماری ماؤں کے تعلق سے نہیں جانتی۔ اچھا بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ لڑکوں کو ہی نہیں پتہ ہے تو لڑکیوں کو کیا بنو، اس کا ویلکم کیسے کرنا ہے۔ شریعت میں جو ہے نا کسی بھی بچے کی پرورش کب سے چالو ہوتی ہے پتہ ہے؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد، نا 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 نا، اس کی پرورش چالو ہوتی ہے اسی وقت سے جب اس بچے کی ماں کا انتخاب آپ کر رہے ہو۔ آپ اس بچے کی ماں کا انتخاب کیا کر رہے ہو؟ ایسی عورت جو نماز نہیں پڑھتی ہے لیکن آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ بعد میں نماز پڑھا لوں گا، قیامت آ سکتی ہے آپ نماز پڑھا نہیں سکتے، کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تم کیا ٹھیکیدار بنے ہو؟ ابھی تو تمہارے اندر جوش سوار ہے، محبت کا بھوت سوار ہے کہ پڑھا لوں گا پڑھا لوں گا پڑھا لوں گا، جب بعد میں نماز نہیں پڑھے گی، برقع نہیں پہنے گی تو زندگی جہنم بن جائے گی آپ کی۔ تو بچے کی پرورش چالو اس وقت سے ہوتی ہے جب آپ اس کے لیے ماں کا انتخاب کرو۔ نیک دیندار اگر آپ کرو گے تو آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ نیک اور دیندار بنے گا۔ اگر آپ کسی ٹک ٹاکر، کسی ناچنے، کسی گانا گانے والی کو دیکھ کر اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرو گے نا تو سمجھ جاؤ آپ کی اولاد بھی ویسے ہی ہوگی۔ اس کے بعد آگے چلو، آپ نے چلو نیک بیوی کا انتخاب کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو رہا ہے نا تو اس کے بعد اس کا سنت ویلکم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ویلکم پورا الٹا سیدھا ہوتا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، سب الٹے سیدھے کر رہے۔ بھائی ہم نہیں بولتے کیک کاٹنا کوئی حرام کام ہے، کوئی گناہ کا کام، کر لیا بھائی کر لیا، کوئی اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن سنت ویلکم کرتے نا تو انشاءاللہ پھر آگے بھی امید رکھتے کہ وہ نیک رہے گا، لیکن آپ نے سنت ویلکم کیا ہی نہیں۔ اچھا پتہ ہی تو نہیں ہے ہمیں سنت ویلکم ہوتا کیسے۔ صحابیہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن زبیر لائے گئے، اور جب ان کے پاس لائے گئے اللہ کے رسول نے گود میں لیا، اور گود میں لیتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ یہ کہ کھجور ہلکا سا چبا کر اس کے بچے کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ اسے کہتے ہیں تحنیک، اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہم میں کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ بتاؤ، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے بتایا نہ ہو کسی نے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جاننے کی تو کوشش کرو، یہ ہے سنت۔ اور پھر اس کی سائنسی تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے تو ڈاکٹر بہت اچھا بتا سکتے ہیں اس کے کتنے فائدے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بچہ پیدا ہو، اور ایک نہیں کئی روایت ملتی ہے اللہ کے رسول کے پاس بچے لائے جاتے تو اللہ کے رسول کھجور کو چبایا کرتے تھے جیسے ہی تاکہ بچے کے منہ میں جائے اور وہ نگل لے، ایسے بھی نہ کوئی بڑا سا کھجور ڈال دیا وہ پھر پریشانی کا باعث بن جائے، ہلکا سا
صرف چٹایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور. تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اذان کے تعلق سے بھی ملتا ہے نا, حسن درجے کی روایت ہے, کوئی اذان دینا چاہے تو اذان دے لے, نہیں دینا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو قوی روایت ہے وہ اللہ کے رسول سب سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے کہ کچھ بھی میٹھی چیز, کھجور نہیں موجود ہے, کچھ بھی میٹھی چیز اللہ کے رسول چٹایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول برکت کی دعا کیا کرتے تھے. تو آپ بھی, آپ کا بچہ پیدا ہو تو کوئی نیک انسان آپ کی نظر میں ہے تو اس کے پاس لے جاؤ. افضل یہی ہے کہ کوئی نیک انسان ہے آپ کی نظر میں, کوئی متقی انسان ہے جو نمازوں کا پابند ہے, آپ اس کے پاس لے جاؤ, اسے کہو کہ اس کا بھی ویلکم میں سنت طریقے سے کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے وہ اسے چٹائے گا اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے گا. اور اس سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد نہیں ہوئی, پہلی بیوی سے پھر دوسری شادی کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام, دوسری شادی ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور دعا کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ربی حبلی من الصالحین. یہ دعا کرو. ہمارے یہاں دعا کیا کرتی, ہماری مائیں, ہماری دادیاں دعا یہ دیتی کہ تمہیں چاند سے جیسا بچہ ہو. کیا دعائیں چلتی, تمہیں چاند جیسا بچہ دے اللہ. اگر اللہ نے دے دیا تو پھر سب چڑھائیں گے. یاد رکھنا, چاند کیسا ہوتا ہے, گول گول, اوپر سے دھبے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, جس کا کوئی لاجک بھی نہیں. کچھ بھی دعائیں دیتی ہے ہماری بڑے بوڑھے, خیر نیت اچھی ہوتی ہے ان کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن دے رہی ہے دعا. لیکن ایسی دو زبان سے الفاظ بھی ایسے ادا کرو, کبھی کبھی اللہ قبول کر لیتا ہے, پتہ نہیں ہے. امام کعبہ کی ماں نے دعا کیا کی تھی کہ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا, اور آج وہ بنے ہوئے. کہا غصے میں تھا, پیار محبت میں نہیں کہا تھا, انہوں نے سالن گرا دیا تھا, اور آج کی موت کان کے نیچے 4 بغاز نکل کر کے باہر. انہوں نے غصے میں بھی زبان سے وہی الفاظ ادا کیے جس سے اللہ راضی ہو. انہوں نے کہا کہ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا, اور آج وہ کعبے کے امام ہے. شیخ سدیس آج وہ کعبے کے امام ہے. تو زبان سے الفاظ بھی ایسے ادا کرو کہ پتہ نہیں اللہ اسے قبول کر لے. تو زبان سے الفاظ کیا ادا ہونا چاہیے, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, جو تجھے بہتر لگے وہ ہمیں عطا فرما. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکی کی دعا نہیں کر سکتے یا لڑکے کی کر سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں چاہتا ہوں مجھے لڑکا ہو جائے, آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں چاہتا ہوں مجھے لڑکی ہو جائے, لیکن کسی اور کو گرانے کی نظر سے دیکھو گے تو پھر گناہ ہو جائے گا. اگر آپ لڑکے کی دعا کر رہے اس لیے کیونکہ لڑکی پیدا ہوئی تو پھر بہت ٹینشن رہتی ہے, لڑکا پیدا ہوا تو ہاتھ بن جائے گا اپنا, بڑھاپے میں سہارا بن جائے گا. کئی لڑکے ہاتھ نہیں بنتے بلکہ لکڑی بھی توڑ دیتے, پتہ ہے, بڑھو جی لکڑی لے کے چل رہے نا, وہ بھی توڑ دیتے گر جاؤ کر کے. ایسے بھی لڑکے, تو دونوں طرف ہوتا ہے. تو دعا یہ کرو اللہ نیک صالح اولاد ہمیں عطا فرمائے. اس کے بعد آگے چلو. جمعہ میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے, میں معذرت چاہوں گا بار بار, انشاءاللہ 2 منٹ اور لوں گا. پھر اس کے بعد آگے چلو. ہم ویلکم کیسا کرتے پتہ ہے, آگے چھٹی کرتے. یہاں کا نہیں پتا مجھے چلتی نہیں چلتی, لیکن اپنے یہاں تو چلتی, چھٹی چلتی ہے, چھٹی چلتے, دھوم دھام سے چھٹی چل رہی ہے, پبلک کو بلا رہے, سب کچھ کر رہے. اچھا, جب پیسے خرچہ ہونے کا ٹینشن نہیں آ رہا اپنے کو, ٹینشن کب آتا پتا, عقیقے میں ٹینشن آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, 7 دن ہو جائے, 7ویں دن کیا کرنا ہے آپ کو, عقیقہ کرنا ہے. لڑکا ہے تو کتنے بکرے, 10, 2 بکرے, اور لڑکی ہے تو کتنے, 1. اچھا, ہمارے یہاں یہ بھی ہے, لڑکی ہے تو بکری اور لڑکا ہے تو بکرا, یہ بھی فیمس ہے بہت زیادہ. یہ سب کہانیاں ہے بھائی, جان کا مسئلہ ہے صرف. کیا ہے, جان کا مسئلہ. اگر آپ کے پاس پیسے بکری کے تو لڑکے کے لیے 2 بکری بھی ذبح کر سکتے ہو آپ. اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے بکرے کے تو پھر بکرا ذبح کرو. تو لڑکا ہے تو 2 جان اور لڑکی ہے تو 1 جان. یہ 7ویں دن ہمیں عقیقہ کرنا ہے, یہ بھی ہم کرتے نہیں. اور پھر ختنہ بھی کرانا سنت ہے, یہ بھی نہیں کر. کیا بولتے پتہ ہے, ابھی چھوٹا ہے بہت تک. اچھا, تیرا ہی دماغ زیادہ چل رہا ہے, یہ چیزیں اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلی. بولی نہیں, ہماری امی بولتے ہیں ابھی چھوٹا ہے, XYZ جو بھی باتیں چلتی ہے گھروں میں, اور ہر گھر کی کہانی ہے یہ, ابھی چھوٹا ہے, ابھی کیا ختنہ کریں گے, اتنا روئے گا پرے. اور وہ روتا کب ہے پتہ ہے, جب بڑا ہوتا ہے تب روتا ہے بھائی. وہ گھر میں ننگا گھومتا ہے اوپر سے نیچے تک, بے شرمو جیسا. تو بچپن ہی میں ختنہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو ختنہ کرنا کیا ہے, سنت. 7ویں دن یہ ساری چیزیں کرو نا, 6ٹھے دن چھٹی کر کے کھا کے پیسے بھی برباد کر رہے اور ثواب بھی نہیں. لیکن اگر 7ویں دن عقیقہ کرو گے اور پورا سنت ویلکم کر رہے ہو آپ, تو پھر ثواب بھی آپ کو ملے گا. بال کٹاؤ گے, پھر وہ صدقہ کرو گے اس کے حساب سے, چاندی یا پھر کوئی بھی چیز پیسے وغیرہ صدقہ کرو گے تو ثواب ملے گا. یہ ساری چیز کرو, یہ ہے سنت ویلکم. اور بھی بہت سی چیزیں, ٹائم کم ہوتا ہے, انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.